अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पहले तो मुझे एक बात कहनी है यार, आप लोग जब एपिसोड रीड कर लेते हैं तो कमेंट क्यों नहीं करते? किया करें। दोस्त द ब्लैक रोज का एपिसोड 8 अपलोड करने जा रही हूँ, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट किया करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। सवाल करने वाली एक नौजवान लड़की थी, सांवली रंगत, सुनहरी बाल जो अभी ढीले जूरे की नज़ीर थे, लंबे नाखून जिनको सुर्ख रंग ने जीनत दी थी, बाएं हाथ पर घड़ी जिसकी टिक टिक की आवाज़ का अंदाज़ा तब हो रहा था जब इनके दरमियान खामोशी थी। वो नज़रों से एक नीली फाइल को स्कैन करते पूछ रही थी, ना जाने क्यों नहीं मानता दिल, और अगर कभी गलती से मैं खुद को मनवाने की कोशिश करती हूँ तो मुराद नज़र आ जाता है। फिर दिल लड़ ही तो पड़ता है कि जब वो नहीं उम्मीद छोड़ता तो मेरे तो वो वजूद का हिस्सा थी। वो अभी भी नज़रों को क्लिनिक के दाखिली दरवाजे पर जमाए हुए थी। कितनी अजीब बात है ना, आप मुराद सर को देखकर हिम्मत लेती हैं, लेकिन आप अपनी बीमारी को इनको बताना नहीं चाहती। मैं अभी भी कहूँगी सर को बताएं और प्लीज़ अपना प्रॉपर इलाज करवाएं। अभी बीमारी संजीदा नहीं है, लेकिन मुस्तकबिल में ऐसे नहीं होगा। रिपोर्ट आपके सामने है। वो फिक्रमंदी से इनको देख रही थी। फिक्र नहीं करो, मैं बता दूंगी। बस आजकल मुराद मसरूफ़ है और मैं इसकी परेशानी बढ़ा नहीं सकती। मैं मौका देखकर बता दूंगी, तब तक तुम भी खामोश रहोगी, समझी? वो अभी भी नहीं पलटी थी। ओके मैम, 2 अल्फाज से जवाब दिया, लेकिन वो कुछ खुश नहीं लग रही थी। इतने में एक नौजवान आंखों पर स्याह चश्मा चढ़ाए क्लिनिक का दरवाज़ा धकेलता अंदर दाखिल हुआ और वहीं रुका, सर झुका और नज़रें ज़मीन पर। चलो मैं चलती हूँ। वो उठी और साथ वाली कुर्सी से पर्स उठाकर अब ज़रा आयत के करीब झुकी। मैंने कहा मुराद तक खबर नहीं जानी चाहिए, तो इसका मतलब तो तुम जानती हो ना? वो किसी हाकिम की तरह सवाल कर रही थी। आगे बढ़ी और इस जवान के पास पहुंची और इसने दरवाजे को बाहर को धकेल कर खुद बाहर को निकल दरवाजे को खोल खड़ा हो गया। वो सफ़ेद फ्रॉक में मलबूस, सर को एक ख़ास अंदाज में स्याह स्कार्फ से लपेटे, शफाफ रंगत और सब्ज आंखें, स्याह कोट को हाथ मोड़े इस पर रखे स्याह ही जूते, इन बूटों ने इसके टुकनों को भी छुपा रखा था। वहां से निकलते ही स्याह चश्मे ने सामने के नज़ारे को स्याह कर दिया और सामने खड़ी गाड़ी की तरफ वो दोनों भर गए। गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठे नौजवान ने अब गर्दन उठाई और क्लिनिक की तरफ मोड़ क्लिनिक की शफाफ ग्लास से नजर आती आयत को देखा, जो इसी तरफ देख रही थी। सिवाय मोहब्बत के वो इन आंखों में हर चीज देख लेता था। ये आंखें इसे कुछ कह रही थी, लेकिन वो रुक नहीं सकता था। चलो और भूल जाओ कि कहाँ से निकले अभी हम। आयत से कोई बात नहीं करोगे? वो बेहद प्रोफेशनल अंदाज में बोली, जैसे सिर्फ हुक्म के लिए ही इसको जुबान दी गई है। जी मैं समझ गया। साथ ही गाड़ी के स्टार्ट होने की आवाज़ अतराफ में फैली और वो तेज़ रफ्तारी से गाड़ी को भगा ले गया। कौन है ये लोग आखिर? सुबह की खुशबू माहौल को तर कर रही थी जब शामू और शजस्ता नाश्ते के टेबल को तरह तरह की चीज़ों से भर रहे थे। मैं बाकी देख लेता हूँ बेटी, तुम जाओ बेबी और सर को नाश्ते के लिए बुला लाओ। शामू ने हाथ में पकड़ी ट्रे को रखते नरमी से शजस्ता से कहा। मैं? वो हैरत से पूछ रही थी। आज से पहले कभी इसे रूहान को उठाने का नहीं कहा गया था। जी बच्चे, मेरे पैर में न जाने क्या हुआ है, रात से तकलीफ है, इसलिए ऊपर नहीं जा सकता। ओ चाचा, क्या ज़्यादा दर्द तो नहीं है? वो फिक्रमंद हुई। नहीं, मैं ठीक हूँ, नाश्ते के बाद दवा लगा लूँगा, ठीक हो जाएगा, फिक्र नहीं करो। बस जल्दी से इनको ले आओ, फिर तैयारी भी करनी है, तुम्हें भी 11 बजे निकलना है, सर ने कहा। जी। और वो आयमा के कमरे की तरफ बढ़ गई। इसे नाश्ते का कहती वो सीढ़ियों से ऊपर रूहान के कमरे की तरफ बढ़ गई। दिल बेकाबू हो रहा था, हाथ पैर तो मानो साथ थे ही नहीं। वो हाथों को बार बार रगड़ कर गर्म करने की कोशिश करती, लेकिन वो तो बड़क हुए बड़े थे। दरवाजे पर हाथ रखे वो सांस को तरतीब देने की कोशिश करती रही। दरवाजे को धकेलती जरा सरका चुकी थी। आवाज़ साथ देती तो कुछ बोलती, वो हलक को तो जैसे किसी ने दबा दिया था। जी कौन है? आ जाएं। वो इसी हाल में थी जब अंदर से आवाज़ आई और वो झट से दाखिल हो गई। सामने बगैर शर्ट के खड़ा रूहान, जिसकी पूछ से शजस्ता को सुर्ख कर गई, और वो आवाज़ जो अब तक निकलने का नाम नहीं ले रही थी एकदम से पूरी कुव्वत से निकली और सारे मरी को हिला गई। एक जोरदार चीख उभरी। रूहान ने गैर इरादी तौर पर एक जस्त में इस तक पहुंचकर शजस्ता के मुंह पर हाथ रख दिया। शजस्ता जो रूहान को बगैर देखे इतनी बेचैनी में थी, इसे इतना पास देख बेहोश हो गई। कुछ देर बाद इसे होश आया, जो कि रूहान के इस पर पानी के छिड़कने की वजह से हुआ। क्या हुआ तुम्हें? ठीक हो तुम? रूहान अभी भी इसी हाल में था। वो बेचारा क्या जाने कि इसे जो हुआ इसकी वजह अभी भी सामने थी।
آپ اپنے کپڑوں سے باہر کیوں ہیں؟ الفاظ کو تلاش کرتی وہ یہی کہہ سکی۔ اوہ سو سوری، آئی ایم سوری۔ وہ اپنے ہاتھوں کی کینچی بنائی اپنے سینے پر رکھے شرمندگی سے کہہ رہا تھا، پھر دور ہو کر ڈریسنگ روم میں گیا اور بوڑھی شرٹ پہنے شیشے کے آگے کھڑا اس کے بٹنوں کو ملا رہا تھا۔ باہر شجستہ خود کو مکمل ہوش میں لانے پر شرمندہ سا ہو کر رہ گئی۔ وہ روحان کے بیڈ پر تھی، جوتے ابھی بھی پیروں میں تھے، جو ظاہر کر رہے تھے کہ روحان نے بس جلدی میں اسے وہاں لٹایا ہوگا۔ وہ شرمندہ سی اٹھی اور جانے لگی کہ روحان نکل آیا۔ شجستہ، روحان نے اسے جاتے دیکھ کہا۔ جی۔ وہ پلٹی اور سر جھکائے رکھا۔ دیکھو مجھے معاف کرنا، مجھے نہیں معلوم تھا تم ہو۔ وہ اپنی صفائی پیش کر رہا تھا۔ میں آئندہ خیال رکھوں گا۔ نہیں، غلطی میری ہے، آپ معافی کیوں مانگ رہے ہیں؟ وہ تم نے اتنی زوردار چیخ ماری تھی کہ نیچے سب کو آواز جا چکی تھی۔ تو آپ نے کیا کہا چاچا سے؟ وہ جیسے کرنٹ کھا کر مڑی۔ کچھ نہیں، میں نے کہا ٹھیک ہے، شاید کسی چیز سے ڈر گئی ہے، تو میں دیکھ لیتا ہوں۔ شکر ہے، وہ زیر لب بولی۔ وہ نیچے ناشتہ تیار ہے۔ اوکے، میں بس آ رہا ہوں۔ تیاری مکمل ہو گئی تمہاری؟ سوال آیا۔ جی، یک حرفی جواب، اور پھر وہ سامنے سے غائب ہو گئی۔ وہ پہاڑوں پر پیدا ہوئی، گوری رنگت اور سنہری بالوں والی شہزادی خوبصورت تو تھی، لیکن اس کا پہاڑی علاقے کی ہوتے ہوئے اردو بولتا لہجہ اور حسین کرتا تھا اسے۔ روحان بھی اب دوبارہ ڈریسنگ روم میں داخل ہو گیا تھا اور اپنی باقی تیاری مکمل کر وسیم کے کمرے کی جانب بڑھا۔ محترم، کہاں ہیں آپ؟ کمرے کا دروازہ کھول اندر داخل ہوا تو وسیم کو ناپاک کر بولا۔ وسیم کے واش روم سے پانی کی آواز آ رہی تھی، وہ شاید نہا رہا تھا۔ روحان نے اس کے بیڈ سے ایک فائل، جس کے پیپر باہر کو بکھرے تھے، سمیٹنے کی غرض سے اٹھائی، لیکن اس پر درج چند الفاظ نے روحان کے ہاتھ کو روک دیا، اور اب وہ بغور ساری فائل کو نظروں سے اسکین کر رہا تھا۔ چہرے کے تاثر وہ نہیں تھے جو اس کمرے میں آتے ہوئے تھے۔ کچھ دیر میں وسیم احمد اپنے سیاہ لباس میں نمودار ہوا اور اس کے ہاتھ میں فائل دیکھ کنگ سا رہ گیا۔ وہ اسے یہ بات نہیں بتانا چاہتا تھا، کم از کم آج نہیں، جب فلائٹ کا وقت ہونے کو تھا۔ کیا ہے یہ؟ تم جانتے تھے؟ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ وہ ایک ہی سانس میں پوچھ گیا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ پیسہ آج کے انسان کی کمزوری ہے، وہ پرسکون سا گویا ہوا۔ اور میں نہیں جانتا تھا، مجھے بس بھائی کی کال آئی کل کہ عظیم کی کمپنی جاؤ اور وہاں سے اس کی سیکرٹری سے اس کی 3 ماہ کی میٹنگز کی ڈیٹیل لو، اور آج میں گھر آ کر دیکھا تو یہ سب۔ ہم آج ہی جا رہے ہیں اس کے پاس، روحان نے غصے سے کہا۔ تو تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں یہاں ایسے چھوڑ کر خود وہاں چلا جاؤں؟ نہیں، میں بس یہ کہہ رہا ہوں، بھائی چاہتے ہیں ابھی کچھ نہ کریں ہم، پہلے ہر چیز کو جاننا ہوگا۔ ایسے ہم ابھی اگر جاتے ہیں تو صرف عظیم کو پکڑ سکیں گے، اور اگر غصے کو ابھی کے لیے روک کر اس پر نظر رکھیں تو ان سب کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ وہ آخری الفاظ پر زور دیتا بولا۔ اب وہ دونوں کچھ باتیں کرتے کرتے باہر نکل آئے۔ کھانے کی میز پر سربراہی کرسی کے دائیں طرف پہلی کرسی پر آئمہ اور اس کے ساتھ شجستہ بیٹھی تھی۔ شامو ابھی بھی کچن میں کچھ کرنے میں مصروف تھا۔ روحان بائیں جانب پہلی کرسی کھینچ ادب سے وسیم کی جانب دیکھا اور زیر لب بولا، کہاں ملتے ہیں مجھ جیسے رحم دل لوگ، اور خود سربراہی کرسی پر بیٹھ گیا۔ شامو ہاتھ میں قہوہ لیے آیا اور روحان کے آگے رکھا۔ سر، آج اسے پی کر دیکھیں۔ شامو، یار یہ نہیں، وہ دکھی سا بولا۔ میں پی لیتا ہوں۔ وسیم نے ہاتھ بڑھا کر قہوہ پکڑ لیا اور ایک گھونٹ حلق سے اتارا۔ واہ واہ شامو واہ، وہ مزے سے بولا اور آنکھیں بند کرتا مزے سے باقی قہوہ پینے لگا۔ ارے ایک منٹ، یہ آپ نے نہیں بنایا ہو سکتا؟ وسیم رکا اور شامو کو دیکھ کر بولا۔ شامو نے سر نفی میں بھی لایا۔ تو روحان نے پوچھا۔ شجستہ بیٹی نے آج مجھے کہا کہ اسے ایک بہت مزے کا قہوہ بنانا آتا ہے، تو میں نے کہا بنا لو، یہ اس نے ہی بنایا ہے، میں تو بس لے کر آیا تھا۔ واہ 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 لڑکی، اتنے عرصے سے تم ہمیں بد مزہ قہوہ پیش ہوتے دیکھ کر بھی خاموش رہی، کمال ہے یار۔ لیکن چلو جو بھی، یہ بہت اچھا بنا ہے سچ میں۔ وسیم قہوے کا دیوانہ تھا، اور اگر اچھا بنا مل جائے تو کیا ہی بات ہے۔ اپنی تعریف سن شجستہ ہلکی مسکراہٹ سے وسیم کو دیکھ کر شکریہ کہہ رہی تھی کہ روحان نے وسیم کے ہاتھ سے قہوہ لے کر منہ سے لگایا۔ آنکھیں بے ساختہ موند لی، اسے بھی قہوہ پسند آیا تھا۔ آہ واہ، بہت عمدہ، تمہارے ہاتھ میں جادو ہے۔ روحان مزے لے لے کر باقی بچا قہوہ پی رہا تھا۔
ساتھ بیٹھے وسیم نے خفگی سے روحان کو دیکھا۔ شجستہ تو ابھی کچھ دیر پہلے کے واقعہ کو نہیں ذہن سے نکال سکی تھی اور اب روحان نے اس کی تعریف بھی کر دی۔ کیا وہ زندہ ہے؟ کیا وہ جاگ رہی ہے یا کوئی خواب ہے یہ؟ وہ اس کیفیت میں مبتلا ہو رہی تھی۔ روحان کو بھی قہوہ پسند تھا، لیکن شاموں کی کرامت تھی کہ اب وہ قہوہ نہیں پیتا۔ شاموں دنیا جہان کے پکوانوں کو بنانے کی مہارت رکھتا تھا، لیکن قہوہ یہی وجہ تھی کہ روحان اب قہوہ نہیں پیتا تھا، لیکن آج کے بعد لگتا ہے وہ پھر سے قہوہ پیے گا۔ بھائی مراد بھائی کی کال کیوں نہیں اٹھا رہے آپ؟ آئمہ نے یاد آنے پر کہا۔ ارے یار، وہ جب یہ بے ہوش ہوئی وہ رکا، میرا مطلب ہے جب میں تیار ہو رہا تھا تب آئی ہوگی۔ فون روم میں ہے، میں لے آتا ہوں۔ نہیں رہنے دیں، میری بات ہو گئی ہے، وہ بس کہہ رہے تھے وقت پر گھر سے نکل جائیں ہم سب۔ اوکے۔ وہ واپس ناشتہ کرنے لگ گیا۔ اب اس شاہی طرز کے ڈائننگ پر مخص کانٹے اور چمچ کی آواز سنائی دے رہی تھی اور وہ سب سکون سے ناشتہ کرنے میں مصروف ہیں۔ 10 بجے آئمہ اپنے کمرے سے نکل کر شجستہ کے کمرے کی طرف گئی۔ دروازے پر دستک دی، جواب کا انتظار کرے بغیر اندر چلی آئی۔ کیا کر رہی ہیں؟ تیاری ہو گئی؟ جی میں تیار ہوں۔ اوکے، لیکن مجھے تو کمی لگ رہی ہے کچھ۔ کیا ہوا؟ شجستہ نے ایک نظر خود کو دیکھ پوچھا۔ یہ پہن لیں، میں آپ کے لیے لائی تھی۔ شجستہ کو یہاں آئے 3 سال ہو گئے تھے، لیکن وہ اپنے لیے کچھ بھی خریدنے نہیں جاتی۔ یہ بہت خوبصورت ہیں، بہت زیادہ۔ تمہیں پتہ ہے اماں بھی ایک بار میرے لیے لائی تھی، یہی رنگ تھا۔ وہ مارے خوشی کے ماضی کی کسی یاد کا خلاصہ کر گئی اور اگلے ہی پل خاموش ہو گئی۔ آئمہ نے اس کی نم ہوتی آنکھوں کو اپنے ہاتھوں کے پوٹوں سے صاف کیا۔ میں آپ کو دکھی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن کل میں بھائی کے ساتھ سب کے لیے گفٹ لینے گئی تو آپ کے لیے یہ لیا۔ اور پتہ ہے بھائی کو بھی یہی رنگ بہت پسند ہے۔ آئمہ کے آخری الفاظ پر شجستہ نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور وہ جھمکے پہننے کے لیے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف ہوئی۔ اس کے لیے یہ کافی تھا کہ روحان کو یہ رنگ پسند ہے جو اس کو۔ وہ دونوں کچھ باتیں کر رہی تھی کہ وسیم دروازہ کھٹکھٹا کر آنے کی اجازت مانگ رہا تھا۔ جی وسیم بھائی آ جائیں، آئمہ نے جواب دیا۔ آئمہ بچے اپنا سامان رکھوا لو تم۔ وہ آئمہ کو دیکھ پھر شجستہ کی طرف ہوا۔ آپ بھی مجھے سامان دے دیں۔ اس نے سارس بات میں ہلا کر سامان نکال کر رکھ دیا۔ دوسری طرف باہر پورچ میں روحان گاڑی میں کچھ رکھ اب گارڈ کی طرف ہوا۔ یاد رکھنا کوئی غلطی برداشت نہیں ہوگی، اگر کوئی آئے تو جب تک شاموں نہ اجازت دے اندر مت آنے دینا۔ وسیم صاحب یہی ہیں، لیکن وہ زیادہ تر گھر نہیں ہوں گے، تو تم دونوں کو آنکھیں کھلی رکھنی ہوگی اور کان تیز، سمجھ گئے؟ روحان کی ہدایت پر گارڈ نے سر ہلا کر جواب دیا۔ میاں چلیں گے یا میرے ساتھ رہنا ہے آپ کو؟ پیچھے سے وسیم نے آواز بلند کی۔ نہ ابھی اتنے برے دن تھوڑی آئے ہیں میرے کہ اپنے جانم کو چھوڑ بندر کے ساتھ رہوں۔ پھر وہاں موجود ہر شخص نے کہکا بلند کیا۔ وسیم ان کو ایئرپورٹ تک چھوڑنے آیا تھا، اب وہ سب اسے الوداع کر رہے تھے۔ آپ کو شجستہ کیسی لگی اور روحان شاہ کیسا لگا؟ کامنٹ سے مجھے ضرور بتائیں۔ اگلا ایپیسوڈ جلدی اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔